الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی عبادت کا حقیقی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت ضروری ہے. جب تک اس کی محبت نہیں ہوگی کوئی اس کو راضی نہیں کر سکتا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت ضروری ہے، اور جب محبت ہوگی تو عبادت میں کمال پیدا ہوگا. اور حقیقت میں اگر عشق اور محبت پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کی کسی کے دل میں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس کے لیے ہیچ ہے، اور کوئی بھی نعمت کوئی معنی نہیں رکھتی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے میں واقعہ بیان فرما رہے، پہلے سے بھی سماعت فرمائے جو یہاں پر رہے اور آپ لوگ بھی سماعت فرمائے. فرماتے ہیں کہ عمرو بن حارث رافقی سے منقول ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس مقام رقہ کی ایک مجلس میں تھا، اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا جو ایک گانے والی لونڈی سے بہت عشق کرتا تھا، اور وہ لونڈی بھی اسی مجلس میں موجود تھی. اس لونڈی نے راگ بجایا اور اشعار کہا. شعر کی علامت ذل الہوی علی العاشقین البکا ولا سیما عاشق لا لم یجد مشتقا. اس کا ترجمہ ہے عاشقوں کے لیے ذلت اور ذلت عشق کی نشانی رونا ہے، بالخصوص وہ عاشق جسے کوئی جائز شکایت نہ ملے. اشعار سن کر اس نوجوان نے لونڈی سے کہا، اے میری سردار، قسم سے تم نے بہت خوب گایا، کیا تم مجھے مرنے کی اجازت دیتی ہو؟ اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو مر جا. چنانچہ اس نوجوان نے اپنا سر تکیے پر رکھا، منہ کو چھپایا اور آنکھیں بند کر لی، اور ہم نے اس کو ہلا کر دیکھا تو مر چکا تھا. یہ دنیا کے عشق کا حال ہے کہ حقیقت میں اگر کسی کے دل میں دنیاوی اعتبار سے مجازی محبت پیدا ہو جائے تو یہ حال ہے، پھر خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بچے کی آستین پکڑے اس کے سامنے عاجزی و زاری کرتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. بچے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کب تک اس منافقت کا میرے سامنے اظہار کرتے رہو گے؟ اس شخص نے کہا، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، حتیٰ کہ اگر تم مجھ سے کہے کہ مر جا تو میں مر جاؤں گا. یہ سن کر بچے نے کہا، اگر تو سچا ہے تو مر جا. چنانچہ وہ شخص علیحدہ ہوا اور اپنی آنکھیں بند کی تو اس کو مردہ حالت میں پائے گئے. یہ مثال جو دے رہے ہیں یہ مجازی محبت کی ایک مثال. حقیقی محبت یہ ہے کہ بندے کو رب سے ہو، ایمان والے کو اللہ کے نبی سے ہو، اللہ سے ہو. لیکن مجازی محبت کی مثال ہے کہ اگر کسی کے اندر ہو جائے تو اپنا دم ہی توڑ دیتا، جان دیتا ہے. پھر حقیقی محبت کی مثال کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا سمنون محب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا، اس کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ انتہائی محبت کرتا تھا. ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو وہ شخص اس کے لیے حلوہ تیار کرنے لگا. وہ ہڈیا میں چمچہ ہلا رہا تھا کہ اسی دوران لونڈی کے منہ سے ایک آہ نکلی تو وہ شخص آہ کی آواز سن کر مدہوش ہو گیا اور چمچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. چمچے کی جگہ اپنے ہاتھ کو ہی ہڈیا میں پھیرنے لگا، حتیٰ کہ اس کی انگلیاں کٹ کر گر گئی. لونڈی نے پوچھا، یہ کیا؟ اس نے کہا، یہ تیری آہ کا نتیجہ ہے. یعنی دنیاوی محبت اگر کسی کے اندر ہو جائے تو حال یہ ہے کہ اس کی محبت میں ایسا مدہوش ہو گیا کہ چمچہ ہاتھ سے گر گیا اور اپنی انگلیاں ہی ہاتھ میں ڈال دیا، ہڈیا میں ڈال دیا، اور انگلیاں پک کے گر گئی، مگر اس کو احساس نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ دنیوی اور مجازی عشق کا حال ہے. پھر حقیقت میں اللہ کی محبت ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں نے بصرہ میں ایک نوجوان کو بلند و بالا اونچی چھت پر دیکھا، جھانک جھانک کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، من مات عشقاً فلیمت ہاکذا لا خیر فی عشق بلا موتی، جو شخص جو عشق میں مرنا چاہے وہ اس طرح مرے کیونکہ عشق میں موت کے بغیر کوئی بھلائی نہیں۔ پھر اس نے خود کو چھت سے نیچے گرا دیا، لوگوں نے اس کو مردہ حالت میں اٹھایا۔ جب اس طرح کے واقعات مخلوق کی محبت میں ہو سکتے ہیں تو خالق کی محبت میں بطرق اولا ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بصارت کی بنسبت باطنی بصیرت زیادہ صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ مطلب جیسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، اس سے زیادہ دور تک دل سے نظر آتا ہے۔ دل سے اگر کوئی دیکھے اور دل میں بینائی پیدا ہو جائے تو جس طرح سے ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس سے کہیں دور تک دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو جتنی خوبصورتی ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس آنکھ میں ہے، سینے میں جو دل ہے، اس کے اندر جو آنکھ ہے، اس سے جو نور نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بصیرت کی بنسبت باطنی بصیرت زیادہ صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور بارگاہ ربانی کا جمال ہر جمال سے کامل تر ہے، بلکہ کائنات کا سارا جمال اسی جمال کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے۔ ہاں، جو شخص آنکھ سے محروم ہو وہ صورتوں کے جمال کا انکار کرتا ہے، اور جس کی قوت سماعت نہ ہو وہ خوبصورت اور موضوع کلام کی لذت کا انکار کرتا ہے۔ جس کا دل ہی نہ ہو لازمی طور پر وہ ان تمام لذتوں کا انکار کرے گا جن کا ادراک بغیر دل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے بڑھنے کے لیے یہی سارے احکام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، مگر آنکھ کھول کر کے نہیں بلکہ آنکھ بند کر کے کریں اور دیکھیں کہ ہمارے دل میں نور اتر رہا کہ نہیں اتر رہا، اور نور لانے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، پھر دین کے جلوے ہمیں نظر آئے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مخروض ہونے والے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہمیں خزانہ غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب ظاہر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔